السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارے اطراف میں، ہمارے آس پاس اس طرح کے بہت سے لوگ ملتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، جن سے بات چیت بھی ہوتی ہے۔ ان سے پوچھو روزہ، کہتے ہیں نہیں روزہ نہیں، مفتی صاحب کیا بتائیں، بڑا وزن کا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، حمال قسم کے لوگ، پلے دار قسم کے لوگ، یا کوئی کہتا ہے کہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا کسی کا بہانہ ہوتا ہے دکان پہ یا آفس میں بیٹھتے ہیں، نہیں ہو پاتا۔ تو ایک روزے کی قیمت، ایک روزے کی اہمیت آپ سن لیجئے، حدیث کے اندر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نہ تو بیمار ہے نہ مسافر ہے، بغیر کسی عذر کے، بس ایسی خواہ مخواہ چھوڑ دیا، گلوکوز کی کمی ہو رہی ہے بدن کے اندر، 4 دن رکھے تھے شروع میں، اب چھوڑ دیا، تھوڑے پانی کی کمی ہونے لگی تھی، اس طرح کے بہت سے لوگ ملتے ہیں الحمدللہ۔ تو بڑی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، تو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے، پھر تمام عمر، مدت العمر، تمام عمر روزے رکھے، ایک روزہ چھوڑنے کے بعد اس کی قضا کے طور پر اگر ساری عمر روزے رکھے گا تب بھی وہ اس ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا ہے، تو ساری زندگی روزہ رکھے، روزے دار بن کے رہے، تو بھی اس کی برکت کو، اس روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عمومی طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جن گھروں میں دینداری کا ماحول نہیں ہے ان گھروں میں دینداری کا ماحول ہونا چاہیے، کیونکہ روزے کو کتنا چھوٹا سا سمجھتے ہیں، آج رکھا تھا کل نہیں رکھا تھا، کل رکھ لیا تھا آج نہیں رکھا، کیوں؟ تو تھوڑا پانی کی کمی ہو گئی تھی، گلوکوز کی کمی ہو گئی تھی۔ اللہ کے واسطے آپ مریں گے نہیں، اور آپ مریں گے تو روزے کی حالت میں ہی مریں گے، اور اس کے لیے روزے توڑنے کے احکام ہیں۔ اگر آپ کو روزہ شدید لگ رہا ہے، آپ کی جان پر بن پڑی ہے، تو اس کے احکام الگ ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ روزہ رکھیں، ایک روزہ چھوڑنے کا وبال آپ دیکھ لیجئے، ساری زندگی آپ روزے رکھو تو بھی اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں روزے نہیں چھوڑنا ہے، کاموں کو کم کریں، اپنی مزدوریوں کو کم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگیں، تھوڑے کام میں تخفیف کر دیں۔ آپ اتوار کے اتوار روزہ رکھتے ہیں، چھٹی رہتی ہے نا، اس لیے اتوار کے اتوار رکھ لیتے ہیں، نہیں چلے گا یہ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رمضان عطا کیا ہے، یہ اس کی آپ پر خاص کرم ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے جو آپ کو رمضانوں کے مہینے میں زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تاکہ آپ ثواب کما سکیں، اپنی مغفرت کرا سکیں، اس کے روزے کی اور رمضان کی مہینوں کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ تو اس لیے ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے بغیر کسی عذر کے۔ شرعی عذر ہے، بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، بہت سے مسائل ہیں، آپ سفر پہ چلے گئے ہیں، کہیں باہر ہے، آج کل کے سفر تو ایسے نہیں ہے، سفر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اجازت ہے، اگر ایسا کوئی عذر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بلا وجہ بغیر کسی بات کے، خواہ مخواہ کے بہانے بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو عزم مصمم کرو، پختہ ارادہ کہ ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پورے روزہ رمضان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی روزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ مجھے اپنے روزوں میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کلپ کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس کی فضیلت کو جان سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔